بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 1 کا درس ہو چکا ہے، آیت نمبر 2 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے خود اس کی شان، هو الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسے پاک دیکھی کیا فرماتا ہے، ای اظہرکم وقدر خلقکم من قدم العدم علی سبیل الابداع بلا سبق مادۃ ومدۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہر فرمایا اور تمہاری تخلیق کو پردہ عدم سے وجود بخشا بغیر مثال کے، بغیر مثال کے، کوئی مثال نہیں تھی تمہاری اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وفصلکم بعد ما اظہرکم، اور تمہاری ظہور کے بعد، تمہارے کو ظاہر کرنے کے بعد ڈیٹیل کیا۔ ڈیٹیل کیا کیا؟ فمنکم کافر، کہ تم میں سے ایک طبقہ کافر بن گیا، ومنکم مومن، ایک طبقہ مومن بن گیا۔ اب کافر کیسے بنا اس کے بارے میں دیکھیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ساتر للحق موفق علیہ، حق کو چھپانے والا یا حق سے دور۔ کافر کوئی گالی نہیں، یہ اصل امپورٹنٹ بات آج امت کو سمجھنا ہے۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر ایک ڈیفینیشنل پہلو ہے، یعنی ایک تعریفی جملے ہے۔ یہ اسلام کے نیگیٹو پہلو کو کفر کہتے ہیں، پازیٹو پہلو کو ایمان کہتے ہیں۔ جو کافر کا جو لفظ ہے تم ڈرا دیا ہے امت نے کہ وہ کافر ہے۔ کافر ہے مطلب یہ کہ حق کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، بس یہ نہ ماننے۔ تو نہ ماننے کے تو بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ تو کافر کا اصلی جو کانسیپٹ ہے ساتر للحق ہے، حق کے لیے وہ ساتر ہے، چھپا ہوا ہے، چھپانے والا ہے، موفق علیہ، اور اسی پر اس کی توفیق، یعنی اللہ پاک نے آنکھ تو دیا تھا حق کو دیکھنے کے لیے، دیکھا نہیں، دل دیا تھا حق کو سمجھنے کے لیے، سمجھا نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ حق کو چھپانے والے اس لیے کافر بن گئے۔ محجوب بغیوم حبیۃ الباطل الامکانیہ عن شمس حقیقت الحقیہ، اور حق کے سورج سے باطل اور امکانی خواہشات کے بادلوں میں، باطل خواہشات کے بادلوں کی وجہ سے حق کے سورج سے، یہ مطلب یہ کہ پردہ پوش ہے، پردے میں، لفظی ترجمہ تو یہ ہوا، مراد یہ ہے کہ حق کی شعائیں ان کو نہیں لگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے آپ کو آنکھ ہے، آپ بند کرے رہیں تو کہاں سے دیکھیں گے؟ ایک دم آسان بات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آنکھ دیا، وہ اینی ٹائم ہم بند کرے رہیں گے تو دیکھیں گے کہاں سے؟ اللہ پاک نے پاؤں دیا، ہمیں چل میں نہیں کریں گے تو پھر احساس کیسے ہوگا پاؤں کا مسئلہ؟ تو ایسے ہی اللہ پاک نے دیا، اس نے نہیں دیکھا، لوگوں نے نہیں دیکھا، حق نہیں دیکھا، حق نہیں سمجھا۔ خیر آگے دیکھیے، یہ تو کافر کی تعریف ہوئی۔ ومنکم مؤمن، ایک دم سے، اور بعض مومن بنے، دوسرا طبقہ مومن بنا۔ موفق علی الایمان، یعنی ایمان پر اس کی توفیق، ایمان کی توفیق ملی۔ مجبول علی فطرت التوحید والعرفان، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے توحید اور عرفان پر پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ میسر اللہ، اچھا اس میں پیدا کیے گئے لطیف نقطہ بتاؤں کہ اصلوں کا اللہ پاک بھی لحاظ فرماتا ہے، اگر اس کی اصل میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی گڑبڑی نہیں ہے تو نسل کو آباد کر دیتے ہیں، یہ اللہ پاک بھی فرماتا ہے۔ اگر اصلیں ہماری ایک دم اے ٹو زیڈ، یہاں سے لے کر اصل تک ایک دم حلالی ہے، ایک دم ایمان والی ہے، تو نسلوں کو اللہ تعالیٰ اسی توفیق پر رکھتا ہے، اسی عرفان پر، اسی توحید پر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا پھر بزرگوں کے صحبت سے اگر نسلیں گڑبڑ ہیں تو کسی بزرگوں کی صحبت سے کافر کو مومن بنا دے، لیکن اصلوں کا ضرور لحاظ فرماتا ہے۔ دیکھیں موفق علیہ سے وہ ملا، میسر اللہ، اور توحید اور عرفان کو آسان کر دیتا ہے۔ لذالک یصیر ایمانہ عیانا، اسی لیے ایسے شخص کا ایمان دکھتا ہے، آنکھ رکھ کر کے بھی آنکھ کا صحیح استعمال کرتے ہیں، آنکھ کا صحیح یوز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا کہ صم بکم عمی فہم لا یبصرون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ اور یہ گونگے بہرے اندھے کیسے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نبی کو، بول رہے ہیں نبی کے سامنے، اس کے بعد اللہ پاک باوجود اللہ پاک گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے کہہ رہا، اس کا مطلب یہ کہ نہیں، آنکھ کا صحیح یوز نہیں کر رہے ہیں، مس یوز اس کو کہتے ہیں۔ آنکھ کا صحیح یوز، آنکھ تھی رسول کو ماننے کے لیے دیکھ کر کے، دل تھا رسول کو ماننے کے لیے سمجھ کر کے، لیکن اس نے یوز نہیں کیا، تو اللہ پاک نے کہہ دیا وہ آنکھ رکھ کر کے بھی بیکار ہے۔ ایسا
समझ रहे ना, मुयस्सर लहा, इसीलिए इनका ईमान यानी मोमिन का ईमान दिखता, आयान व आयान हक़्क़न, और उसका मुशाहदा प्रैक्टिकल जो है हक होता। क्या है जोर से बोलिए। पैगंबरों के सिलसिले से जो है सब तो इस्लाम में ही है ना, इससे हटके तो नहीं है। पैगंबरों के सिलसिले का मतलब सिलसिले उनकी औलाद, ऐसा नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर जहन्नमी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का एक वादा लिया है, लेकिन उमूमी तौर पर नबी कभी इधर उधर नहीं हुए। नबी की नस्लों में तबाही आई, हाँ नबी की नस्लों में तबाही। हुजूर की असल और नस्ल है कि किसी में तबाही नहीं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु एक नबी है, इस इनकी शान है कि यहाँ से लेके आदम तक और आदम से लेके अब्दुल्ला तक कहीं पर भी कोई करक नहीं किसी भी तरह से, ये शान है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर वबिल जुमला हासिल कलाम अल्लाहुल मुत्तला अला उमूम मा इस्तिअदादात इबादिही, वो अल्लाह जो अपने बंदों के तमाम हालात पर मुत्तला है। बिमा तामलून खबीर, वो तुम्हें खबर दे देगा। बिमा तामलून बसीर, वो तमाम हालतों तमाम मतलब आमाल को वो देख रहा, बसीर। फयुआमिलु माअकुम बिमा युनासिबु अमालकुम, तो वो तुम्हारे साथ वैसे ही करेगा जैसा कि तुम्हारे अमाल हो ईमान के। अब आयत नंबर 2 हो गया। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ व सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। आयत नंबर 3, वो अल्लाह जिसने आसमानों को पैदा किया, यानी जिसने अपने कमाने कुदरत के साथ ज़ुहूर दिया, ज़ाहिर फरमाया। अस्समावात वल अर्द, पीछे भी पढ़े थे आप समावात और अर्द। समावात बोलते हैं आलमे आलमियात को, और अर्द बोलते हैं आलमी सिफलियात। देखिए पस्ती, तो आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया। ऐ मज़ाहिर मा फिल अलमियात व सिफलियात मुल्तबिसतम बिल हिकमतिल मुत्क़िना अल बालिगा फिल इहकाम वल इत्क़ान हत्ता ला यबलुगु कुल्हुहु अहलामुल अनाम व बअद मा रत्तबहा बि हिकमतिही अला हाज़ा निज़ाम अल अब्दा इंतखबा मिन मजमूइल कायनात मा हुवा ज़ुब्दतुहु व खुलासतुहु। यानी अल्लाह पाक वही फरमाना चाह रहा कि आसमानों को पैदा करने में उसकी हिकमत पोशीदा है। दिख तो रहा है कि बस आ रहा है जा रहा है, आसमान में खाली रोज तो वही छो रहा है, लेकिन नहीं, हिकमत क्या है? पूछ उसको जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। आसमान ना होता तो ऑक्सीजन कहां से देता, सूरज कहां से देता? अल्लाह पाक ने आसमानों को हिकमत के साथ पैदा किया है, यकीनी हिकमत। जमीनों को भी पांव तो दे दिया, जमीन नहीं देता तो चलते कहां से? जमीन भी हिकमत से मुस्तक़िल है। खैर, और वो अल्लाह वसव्वरकुम, और तुम्हें एक सूरत बख्शी, सव्वर सूरत बख्शी। अय्युहल मजबूनून अला फितरति तौहीद व तहक़ीक़ मिनहा, अच्छा सूरत बख्शी। फ़अहसन सुवरकुम, और तुम्हारी सूरतों को हसीन बनाया, तुम्हारी शक्लों को हसीन बनाया। ला गौर करें कैसे, इज़ खलक़कुम अला सूरतिही क़ाबिलन लिख़िलाफ़ती, इसलिए कि उसने अपनी सूरत पर पैदा किया, क्योंकि तुम्हें अपना खलीफा बनाना है। आप एकदम छोटी सी मिसाल बताइए, क्या हम जानवर को अपना खलीफा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम खलीफा उसी को बनाएंगे जो हमारी तरह हो, या हमारी शक्ल का हो, या हमारे जिन्स का हो। अल्लाह पाक की तरह कोई नहीं है, फिर भी अल्लाह पाक कह रहा है कि हमने तुम्हें अपनी सूरत पर पैदा किया है ताकि हम खलीफा बना सकें। कमाल है अल्लाह का मर। हाँ, इसका मतलब इससे पहले भी कह चुका हूं मैं, यानी खालिक तो नहीं है हम, लेकिन खालिक का खल्क जरूर है, असर है, असर है खल्क। हाँ नहीं, अभी भी देखिए ना कि हम अपने वालिद को वालिद क्यों कहते हैं? इसलिए कि हम उनके मौलूद हैं, यानी हमारे अंदर भी विलादत का पहलू, उनके अंदर भी विलादत का पहलू। और अल्लाह वालिद नहीं है क्योंकि वो बाप बेटे से पाक है। तो फ़अहसन सुवरकुम, तुम्हारी सूरतों को हसीन बनाया, क्यों? इसलिए कि उसने अपनी सूरत पर पैदा किया, क़ाबिलन लिख़िलाफ़ती, ताकि वो अपनी खिलाफत के काबिल बना सके। ये बात तो पसंद नहीं है ना शैतान। हाँ, यही बात पसंद है। बात पसंद नहीं है उसको। आग से मेरे को पैदा किया, मैं बुलंदी पे जाने वाला, बुलंदी को नहीं, बेवकूफ कहीं को पैदा करने वाले, रब पर ऑब्जेक्शन करने वाला, कितनी बड़ी कमाल। अच्छा, वहीं पर उस पर गौर करें, खलक़तनी, तूने पैदा किया, यहीं से इसकी कमजोरी समझ में आ रही है। अगर बोलता कि नहीं मैं पैदा हुआ हूँ आग से, तो एक बात थी कि ये तकब्बुर ठीक कर रहा है, लेकिन तूने पैदा किया, ये तू का लफ्ज़ ही बता रहा है कि तू उसका मोहताज है, तो उसका मोहताज है। लेकिन नहीं, खैर बाकी जब अगले देता है तो दीन और सब छीन लेता है। हाँ नहीं, खुदा जब
دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. دیکھیے لا یقل التخلق باخلاقہ. اچھا ایک تو اس لیے حسین بنایا کہ وہ اپنی خلافت سے نواز سکے، اور دوسرا اس لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کے اخلاق سے متصف ہو سکے. اب اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے اخلاق، اللہ کی عادت، اللہ کی صورت، اللہ کی سیرت کیا ہے؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ تم بندگی کرو اس کی، اللہ کی صورت یہ ہے کہ تم بندگی کرو اس کی. ایسا نہیں کہ اللہ جو کر رہا وہ تم کرنے لگو، نہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو کہا نماز پڑھنے کے لیے، تم نماز پڑھ رہے ہو، یہی اللہ کی عادت میں گویا مصروف ہو. وہ معبود ہے، تم عابد ہو. عبادت کا پہلو ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، تم عبادت کرنے کے لائق ہو. لیکن دونوں میں عبادت ہی ہے مشترک. دیکھ رہا ہے خیر. آگے دی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. آگے دی وَجَعَلَ فِطْرَتَكُمْ غَایَةً وَعِلَّةً غَائِیَّةً مُرَتَّبَةً عَلَى عُمُومِ مَظَاهِرِهِ وَمَصْنُوعَاتِهِ. اچھا تمہاری فطرت کو علت غائی بنا. ایک علت غائی کو تھوڑا سمجھیں. علت کی 4 قسمیں: علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غائی. علت فاعلی ایسی چیز جو کرنے کی صلاحیت رکھے، فاعلی فاعل کرنے والی علت. علت مادی میٹر جس کے اندر ہو، جیسے ایک دم اس کی مثال میں دے دوں آسانی سے، چائے ہے، اس کے اندر چاروں علتیں دیکھیے گا کہ آپ بنا رہے ہیں علت فاعلی ہے، آپ کرنے والے سبب ہیں، اور میٹر جو شکر پتی دودھ ہے یہ علت مادی ہے، اور جو اس کی شکل دیکھ رہے ہیں وہ علت سوری ہے. سمجھ رہے نا؟ اور جو پی رہے ہیں وہ علت غائی ہے. ریلیکس جو احساس محسوس کر رہے ہیں وہ علت غائی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری فطرت کو علت غائی بنایا. علت فاعلی اللہ پاک تمہاری فطرت کو علت غائی بنایا، یعنی تمہیں پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ تم عبادت کرو. جیسے چائے بنانے کا ایک مقصد ہے کہ پی کر فائدہ حاصل کرو، تو علت غائی. دیکھا نا؟ تو ایسے ہماری پیدائش کا مقصد علت غائی ہے، تمہاری فطرت کو علت غائی بنایا. کمال ہے، واہ. یہ ایک دم یہ کیا نام ہے، اسلامی سائنس بھی پڑھ لیا. 4 قسمیں. خیر. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا. اے مصیر الکل نحوه، یعنی سب کا ٹھکانہ اسی کی طرف. وَمَرْجَعُهُ لَدَيْهِ. اور سب کا مرجع لدیہ اسی کے پاس ہے. وَمَبْدَأُهُ مِنْهُ. اور سب مرجع لوٹ کر جانا، اینڈنگ سب کی اینڈنگ وہیں پر ہے. وَمَبْدَأُهُ مِنْهُ. اور سب کا آغاز بھی وہیں سے. وَمَعَادُهُ إِلَيْهِ. اور سب کو لوٹ کر بھی وہیں جانا ہے. وَلْتَنْ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ السَّلَامُ يَرْجِعُ السَّلَامُ. دیکھ رہے نا؟ أَنْتَ السَّلَامُ، تو سلام ہے مولا. مِنْكَ السَّلَامُ، تجھ سے ہی سلامتی ہوگی. إِلَيْكَ السَّلَامُ، تجھ تک ہی سلامتی لوٹے گی. دیکھ رہے نا؟ تو إِلَيْكَ مِنْكَ، یہ سب سلامتی اسی کی طرف. تو یہ بندے تمہارا آغاز بھی اسی سے، تمہاری اینڈنگ بھی اسی کی طرف. اب بیچ میں تیرے کو جو کرنا ہے کر لے. وہ کیا کرنا ہے؟ وہی عبادت کرنا. یہ تصور اگر رہا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور ہماری منزل وہ ہے، تو بیچ میں ابتدا اور انتہا دونوں کو دیکھ کر کے ہی انسان اپنی زندگی کو بڑھاتا ہے. تو آغاز بھی رب ہے اور انتہا بھی رب کی طرف ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں ہماری زندگی صحیح ہونی چاہیے. خیر آگے دیکھیں. آیت نمبر 3 ہو گئی. آیت نمبر 4. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. یعلم ما فی السماوات والارض. وہ اللہ اپنے علم حضوری کے ساتھ، دیکھیے بڑا زبردست لفظ ہے. اس سے ایک عقیدہ میں دینے جا رہا ہوں. یہ عقیدہ ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ بہت بڑی غلطی میں. کیسے؟ دیکھیے اب غلطی میں کیا ہے. عالم الغیب بولتے ہیں ان پرزنٹ، اور شہادہ بولتے ہیں پرزنٹ. قرآن ہے عالم الغیب والشہادہ. غور کیجیے گا جملے پہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے. ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ عالم الغیب ہے تو عالم شہادہ کون ہے؟ اللہ سے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر غیب کا پہلو اللہ کے لیے کیسے؟ تو اس کا جواب دیں گے غیب ایک کانسیپٹ ہے، غیب بھی اللہ کے پاس علم حضوری کے ساتھ. وہی بتا غیب کا جاننے والا، غیب کا جاننے والا اللہ کے بلا رہے ہیں. آپ پوچھے غیب کا مطلب عالم الغیب مانے کیا ہے؟ تو غیب کا جاننے والا. تو جب جاننے والا ہے تو غیب کہاں ہے؟ آپ جو چیز جان لیں وہ غیب رہے گی آپ سے. نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے. میں بتانے جا رہا ہوں کہ بخاری شریف کے بیچ میں کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن اگر کہیں
بیچ کا جاننے والا، اس کا مطلب یہ کہ بخاری شریف کا بیچ چھپا ہوا نہیں آپ سے، یہی مطلب ہوا۔ 15واں پارے کی فرسٹ آیت کا جاننے والا، کیا مطلب ہوا کہ 15واں پارہ آپ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہیں پہ ہے نا، حاضر ہے نا دماغ بھائی۔ اب مجھ کو جاننے والا کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب میں غائب نہیں ہوا، یہ مطلب ہوا۔ تو عالم الغیب کا مطلب کیا ہوا؟ غیب کا جاننے والا، مطلب کوئی چیز غائب نہیں ہے اللہ سے، یہ مطلب ہوا۔ آپ ذرا غور کیجیے، جب کوئی چیز غائب نہیں ہے، جب کوئی چیز غائب نہیں ہے تو پھر عالم شہادہ ہونا چاہیے نا، شہادہ کو پرسنٹ بولتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن سمجھیے ایک چیز ہے غائب اور ایک چیز ہے اس کا جاننا۔ اچھا دو چیزیں، ہاں ایک چیز ہے غائب اور ایک چیز ہے جاننا۔ نہیں ایک چیز ہے غائب اور ایک ہے جاننا۔ جیسے یہ موبائل ہے، ایک دم آسان دے دیتا ہوں، آپ کے پیچھے ہے تو یہ غائب ہے لیکن ہے تو موبائل ہی نا، دھیان دیجیے، اس کو آپ غائب محسوس کیجیے، یہ غائب ہے۔ اب اس غائب کا علم، تو اگر آپ کو علم ہوا تو یہ حقیقت تو نہیں نہ بدلے گی، یہ اصل بتانے جا رہا ہوں۔ تو غائب ایک کنسپٹ ہے، اب غائب معلوم ہونے کی وجہ سے یہ غائب نہیں، یہ غائب غائب ہی رہتا ہے، اگرچہ یہ غائب کا علم جو ہے اللہ کو حاضر ہو جاتا۔ اور آسان لیجیے، میں مطلب یہ کہ جمعہ میں بھی دیا تھا، اب یہ چیز ہے، جب پیٹھ پیچھے ہے ہم سے انپرزنٹ ہے، پرزنٹ سامنے کو بولتے ہیں جو حاضر ہو ہے نا، تو جو چیز آپ سے غائب ہے، آپ سے روپوش ہے، وہ گویا غائب ہے، لیکن اگر اس چیز کا علم ہو گیا، اگرچہ وہ چھپی ہوئی ہے تب بھی آپ غائب کا علم رکھتے ہیں، علم ہے آپ کے پاس۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ پاک کو جو کہا کہ عالم الغیب، مطلب غیب ایک دنیا ہے، غیب ایک عالم ہے، ایک روم میں ہزاروں موبائل ہے اور اس کا سارا علم دکان والے کو ہے، لیکن ہے وہ روم میں چھپا ہوا ہے، وہ سامنے نہیں، سارا علم ہے۔ تو عالم تو ہے نا، وہ جاننے والا تو ہے، ایک دم آسان ہو گیا۔ تو غیب ایک کنسپٹ ہے، اسی کو اگر سمجھ جائے جماعت کے لوگ تو آسانی سے، اگر غیب کا علم تھا تو بتائے کیوں نہیں؟ بھائی علم ہونا اور ہے، ہم کو بہت ساری چیز معلوم ہے کہ کچن میں ہے، لیکن کہاں ہے میرے پاس؟ علم تو ہے آپ کو بھی کہ کچن میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو علم ہونے سے بتانا کہاں لازم ہے؟ علم ہونا اور ہے، بتانا اور ہے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے بتا کیوں نہیں دیا کہ ہار گم ہوا، نبی نے بتا کیوں نہیں دیا کہ اس میں زہر ہے، نبی نے بتانا ایک الگ کانسیپٹ ہے، جاننا ایک الگ کانسیپٹ ہے، سمجھ رہے نا؟ اور علم غیب جاننے کو بولتے ہیں، بتانے کو نہیں بولتے۔ یہ کانسیپٹ سمجھ گئے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ جاننا اور ہے، بتانا اور ہے۔ ٹیچر بہت ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن بتاتے وہی ہیں جو سامنے، ہاں آسانی سمجھ گئے؟ تو اب جو ہے نبی کو بھی جو علم غیب ہے تو نبی جانتے ہیں، وہاں بتائے نہیں ہیں، وہ بتائے نہیں ہیں۔ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ جیسے حاتم ابن ابی بلتع سورہ ممتحنہ میں پڑھے تھے، ڈور کے پاس کوئی آئے ہیں دیکھو بولے مگر دیکھو بولے نہیں۔ ارے حضرت علی کو جو بھیجے کہ جاؤ، حضرت علی کو بھیجے جاؤ کنویں کے اندر، یہ تو پڑھ چکے نا بھائی، ادھر ڈور کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حضرت علی کو بھیجے تھے نا کہ جب وہ جو خط بھیجے ہیں، ارے سورہ ممتحنہ ابھی گزرا نا، سورہ سب سے پہلے سورہ ممتحنہ میں حضرت حاتم ابن ابی بلتع کو جو ایک خط دیے تھے اور چوٹی میں رکھوائی تھی لڑکی ایک عورت، تو اس کو جا کر کہا چوٹی کے اندر ہے، یہ چوٹی میں دیکھے تھے کیا رسول اللہ؟ دیکھے علم ہے، تو دیکھیں وہاں علم ہے اور وہاں بتا بھی رہے۔ تو علم ہونا اور بتانا یہ دو الگ الگ چیز ہے۔ بہت ساری چیزوں کا علم ہے آپ کو، ہم کو بتاتے نہیں ہیں۔ قرآن پورا ہمیں یاد ہے الحمدللہ، بتا لے رہے ہیں، تو کیا مطلب حافظ نہیں ہے؟ عجیب بات ہے۔ تو ایسے ہی رسول کے لیے بھی جو علم غیب کا کم بولا جاتا، یہ ان کی شان نبوت کے مطابق نبی کو علم ہے، جہاں جہاں بتایا نہیں وہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی مصلحت ہے۔ ہمارے باپ ہماری ماں کے تعلق سے بہت کچھ جانتے ہیں، بیٹوں کو بتاتے نہیں، اولاد کو بتاتے نہیں، تو کیا مطلب انکار کر دیں گے کہ آپ کچھ نہیں جانتے ماں کے تعلق سے؟ نہیں کہیں۔ تم ہمارے اسٹیٹس کو دیکھا نبی نے کہ ہم کیا بتائیں تو امت متحمل اور برداشت ہو رکھ سکتی ہے، سمجھ رہے نا؟ اس لیے جہاں بتانا تھا بتا دیے، جہاں صبر کرنا تھا کر دیے، جہاں نہیں بتانا تھا نہیں بتایا۔ اور اگر یہی بات، جیسے کہ ابھی جمعہ میں ایک جملہ کہا میں نے درس قرآن میں کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ درگاہوں میں اگر طاقت ہے تو یہ بم بلاسٹ ہونے والوں کو کیوں نہیں روک رہے ہیں اللہ کے ولی؟ تو یہی سوال سیم اللہ پر کرو آپ۔ نہیں، اللہ تو اینی ٹائم دیکھ رہا ہے، ولی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اینی ٹائم اور کنٹینیو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور مدد
محبت میں غرق ہوتے ہیں تو دنیا کا خیال نہیں رہتا، لیکن اللہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتا، اینی ٹائم بما تعملون بصیر، وہ بصیر ہے، وہ شہید ہے اینی ٹائم، تو وہ تو اینی ٹائم دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم ولیوں کے بارے میں ایسا عقیدہ ہی نہیں رکھتے کہ اینی ٹائم دیکھنے والا نہیں روک رہا ہے، یہ ان اینی ٹائم دیکھنے والا کیسے روکے گا؟ یہ بے وقوفی ہے۔ تو ولی اگر نہیں روک رہے ہیں تو یہ ان کی شان ہے، اللہ جو نہیں روک رہا ہے، یہاں پر اچنبے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ اے اللہ تو ہر طرح سے جان رہا ہے کہ یہ کیوں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، پھر بھی نہیں روک رہا ہے۔ تو یہی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جاننے سے تعلق رکھتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ماننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم علم غیب نبی کے لیے مانتے ہیں، ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ نبی نے بتایا کیوں نہیں۔ بہت سارے ایسے علوم ہیں جو نبی نے ہمیں نہیں بتایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے معاملات کہاں بتائے مصطفیٰ نے؟ حضرت خدیجہ کے معاملات کہاں بتائے مصطفیٰ نے؟ خود اپنی پیدائش کے بارے میں بتا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بتایا وہ حضرت خدیجہ کیسے حمل سے رہی؟ کبھی بتایا؟ کہیں روایت میں ہم کو نہیں ملتی۔ حضرت ام کلثوم، رقیہ، زینب، یہ سب کیسے پیدا ہوئی؟ کوئی نہیں بتا، اپنی پیدائش بتا دیا، دیکھا ہم نے۔ تو اپنے پرسنل لائف کے بارے میں بہت سارے ایسے پہلو جو نہیں بتایا، تو نہیں بتایا پھر بھی ہم آبجیکشن نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی کو بلیو کرتے ہیں، ہم نبی کو تنگ نہیں کرتے۔ نبی نے جو ہمیں بتایا ہم مانیں گے، یہ بلیو۔ تو نبی کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی جو کہیں گے وہ ہمیں ماننا ہے، نبی سے ہمیں زبردستی نہیں پوچھنا۔ چنانچہ بہت سارے موقع سے اگر پوچھا بھی گیا تو آیت اتر گئی ہے، اے لوگوں بہت زیادہ سوال مت کیا کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے گا تو تم منہ بنا لو گے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو اگر کثرت سے سوال سے بچو، بہت سارے سوال مت کیا کرو۔ کیوں؟ ان تبد لکم، اگر تمہارے لیے ظاہر ہو گیا تو تم چہرہ بنا لو گے، کہیں کو کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے معافی بھی مانگا تھا، یا رسول اللہ اب جو ہے آج کے بعد سے آپ کی محفل میں ایسے سوالات ہم کرنے نہیں دیں گے، ایک دم نہیں، آپ جو ہم کو بتائیں گے ہم آپ کو مانیں گے۔ ایک مرتبہ جو ہاں ہم سمجھ رہے ہیں ابو حذیفہ وغیرہ کے بارے میں بتانے یہی جا رہا ہوں۔ بھائی نبی کے آنے کے بعد نہ لوگ ایمان لائے، نبی سے پہلے کہاں ہے ایمان کا سلسلہ؟ نبی سے پہلے ایمان کا تو سلسلہ ہے نہیں۔ نبی جب اعلان کرے تو لوگ ایمان لائے، ہے کہ نہیں؟ نبی اعلان کرے تب ایمان لائے۔ تو ایمان سے پہلے عمر تو 40 سال ہے، عمر تو مطلب 80 سال ہے۔ اب اتنی جب عمر ہے تو اس سے پہلے کے جتنے لوگ ہوں گے، کہاں شادی کیے ہوں گے، کیسے بچے ہوئے ہوں گے، کیا ہوئے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا خبردار نبی کو بلیو کرو، جو وہ کہہ رہے مانو، بس کثرت سوال سے بچاؤ اپنے آپ کہ اگر ظاہر ہو گیا تو پھر تم ہی چہرہ بنا لو۔ دیکھا نا آپ نے؟ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کا بھی علم غیب ہے، لیکن اللہ کا علم غیب قدیم ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، انلمیٹڈ ہے، اور نبی کا جو علم ہے وہ لمیٹڈ ہے، حادث ہے، فانی ہے، لیکن ہمارے بھی مطلب احاطے میں نہیں آ سکتا، ہم نہیں گن سکتے وہ ان کی شان کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے۔ خالق کے پاس کوانٹٹی ہے، ہمارے پاس کوانٹٹی نہیں۔ خیر، خلق السماوات یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ آسمان و زمین میں کیا ہے سب جانتا ہے۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کر چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ وما تعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز سے آشنا، دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 4 تک کا درس ہوا۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، اپنے حبیب صاحب الاولاد کے وسیلے سے زندگی نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔